بھی ہے. فرشتے ہیں وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ان کا رزق اللہ کا ذکر ہے، ان کی پیاس اللہ کا ذکر ہے، ان کے ساتھ نفس نہیں ہے، ان کے بچے بیوی نہیں ہیں، ان کے والدین نہیں ہیں. وہ تو امر کن سے پیدا ہوئے اور امر کن سے ان کا رزق اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے. جب رب نے فرمایا کہ میں انسان کو اپنا نائب اور قاصد اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے یہی چیز دیکھی، سوال کیا باری تعالیٰ کیا تیری تسبیح اور تیری حمد اور تیری تعریف کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ ہم جو ہر لمحہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہمارا جو مقصد ہی تیری تسبیح ہے، تیرا ذکر ہے، تو کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ رب نے فرمایا جو میں انسان بنا رہا ہوں تم نے تو اپنا سوال کر دیا، اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. یعنی اس کی بیوی بھی ہوگی، اس کے حقوق بھی ہوں گے، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کے حقوق بھی ہوں گی، اس کا معاشرہ بھی ہوگا، اس کے ہمسائے رشتہ دار آنا جانا، چنگی مندی جس کو ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ سارے معمولات ہوں گے. وہ سارے معمولات پورے کر کے وہ میری بارگاہ میں آئے گا تو فرشتوں تجھ سے اچھا کہلائے گا. معاشرے کے حقوق بھی ہوں گے. تمہیں تو بھوک لگے اللہ اللہ کر لو. اب انسان کے ساتھ بھی فرض محال یہ چیز ہوتی کہ بھوک لگتی اللہ اللہ کر لیتے تو پھر مسجدوں میں جگہ نہ ملتی. تو اللہ پاک نے انسان کے لیے یہ چیزیں خاص رکھی ہیں کہ انسان تجھے میں نے اپنی تخلیق کا عظیم شاہکار بنایا ہے اور تمہیں ہر شے پر فوقیت دی ہے. تو تو اپنے منصب انسانی کو پہچان، اپنی حقیقت اور اصلیت کو پہچان لے. جب انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے گا، اپنی اصلیت کو پہچان لے گا، تو پھر کبھی بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا. پھر حرام رزق کی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھے گی. تھوڑا ہوگا اس پر شاکر ہوگا کہ میرا رب اس رزق میں مجھ سے راضی ہے، تو میرے لیے یہ ہماری ہوس، لالچ، تمنا یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اب رزق زیادہ سے زیادہ ہوگا تو پھر بات بنے گی، ورنہ گزارا نہیں ہوگا.